وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہ مشرکین کا رد چل رہا ہے، بار بار غلط باتیں اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو رد کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، جن کو پکارا، کہاں گئے آج وہ، کام کیوں نہیں آتے تمہیں؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، پھر ان کا عذر اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب اللہ کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس قدر شرک کا جرم گھناؤنا ہے کہ اللہ کے سامنے قسم اٹھا کر جھوٹ بولنا چاہیں گے مشرکین۔ استغفر اللہ، ہم تو مشرک نہیں تھے، استغفر اللہ۔ سورۃ المجادلہ میں ہم پڑھیں گے منافق کہیں گے ہم تو ایمان والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ نفاق والے، یہ شرک والے جھوٹ بولنا چاہیں گے تو سورہ نور میں ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اب زبان اللہ کے حکم سے بولے گی اور ان کے کرتوتوں کو بیان کرے گی۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں بھی ذکر آئے گا کہ زبان گواہی دے گی، اب اللہ کے حکم سے ان کے خلاف بولے گی، لیکن ذکر ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیں گے اور معاذ اللہ کہیں گے ہم تو مشرک نہیں تھے، قسمیں اٹھا کر جھوٹ بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھیے کیسے انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا اپنی جانوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ جو باتیں بنایا کرتے تھے ان سے کھو گئیں، جو شرک کیا کرتے تھے سب گم ہو گیا، جھوٹے معبود یہ بھول گئے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور اے نبی علیہ السلام ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کبھی مشرکین کے سردار آتے تھے، حق قبول کرنے کے لیے نہیں، عیب جوئی کرنے کے لیے، کوئی بات اٹھا لے اور پھر مسلمانوں کا مذاق اڑائے، نبی علیہ السلام پر معاذ اللہ الزام تراشی کریں، معاذ اللہ۔ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ کیوں اللہ نے پردہ ڈال دیا؟ نیت میں بگاڑ ہے، فساد مچانا چاہتے ہیں، حق قبول کرنے کو تیار نہیں، خود اپنے لیے ضد کرتے ہوئے گمراہی کا راستہ انہوں نے قبول کیا، اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ان سے واپس لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہٹ دھرمی آ گئی نا، ضد آ گئی، تو ایمان کی دولت کہاں سے ملے گی؟ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ اے نبی علیہ السلام جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن پاک کو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ آج کے دور کے بھی اسلاموفوبیا کے شکار لوگ اور ایتھیس قسم کے لوگ اور بعض مرتبہ لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کیا تم لے کر بیٹھے ہو، پچھلے لوگوں کی کہانیاں تو ہیں، معاذ اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، نہ خود قبول کرتے ہیں نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں۔ خاص طور پر جو سرداران قریش تھے وہ بڑے ظالم تھے کہ ان کی وجہ سے ان کے نیچے اور ان کے تابع جو لوگ تھے وہ بھی حق سے دور رہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے اور شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ لوگ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ہے حسرت کا بیان، جہنم کی آگ دیکھیں گے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اے اللہ ایک موقع مل جائے دنیا میں جا کے بالکل اچھے اور نیک ایمان والے بن جائیں گے، کل کی حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں عمل کا موقع ہے، مہلت سے فائدہ اٹھا کر عمل کرنا چاہیے، آخرت میں نتائج ہیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ وہ اس سے قبل جو چھپایا کرتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا۔ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، اور اگر وہ واپس بھیجے بھی جائیں گے تو پھر وہی کچھ کرنے لگیں گے جس سے وہ روکے گئے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ضد میں آ کر گمراہی کے فیصلے کر بیٹھے، خود اپنے لیے طے کر لیا گمراہی کا راستہ، اگر سیکنڈ چانس ملے گا بھی تو یہی حرکت انہوں نے کرنی۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم تو دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ آخرت کے منکر لوگوں کا ذکر فرمایا ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، کاش کہ آپ دیکھیں جب
یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کہ یہ حق نہیں ہے. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہاں اور ہمارے رب کی قسم. اس دن تو سارے مانیں گے. جیسے غرق ہوتے ہوئے فرعون بھی مانا تھا، یہ بات سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں آئے گی. غرق ہوتا ہوا فرعون دنیا میں ایمان لا رہا ہے جو کہ قابل قبول نہیں، تو کافر قیامت کے دن جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کیوں نہ مانیں گے، لیکن کل ماننے کا فائدہ نہیں. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہاں اور ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس عذاب کا مزہ چکھو اس سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ پہنچے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے کہ ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس بارے میں کوتاہی کی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ بوجھ جو اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا یقین عطا فرمائے. یہ تو منکرین کا بیان ہے، اور اچانک قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اچانک نہیں، مخلوق کے لیے اچانک کا معاملہ ہے. اللہ کے لیے کوئی شے اچانک نہیں. یہ تو منکر تھے، ہم تو قیامت کے ماننے والے ہیں نا، ہم مرنے کو تیار ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہیں. بس یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے. آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشے کا بہلاوا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی ہیں، جو آج ڈرتے ڈرتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچتے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کھیل تماشا ہے اور آخرت ہمیشہ کی اور دائمی زندگی، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ڈیوریشن نہ ہونے کے برابر. لیکن یہ دنیا اہم اس لیے کہ جو یہاں عمل کریں گے اسی کے مطابق آخرت میں نتیجے ملیں گے. افلا تعقلون، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، بے شک ہم جانتے ہیں نبی علیہ السلام کہ آپ کو وہ بات غم زدہ کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، تو یقیناً یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے اے نبی علیہ السلام، بلکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے، حضور کا یہ استہزاء کرتے، معاذ اللہ، برے القابات سے پکارتے معاذ اللہ. حضور کو غم تو ہوتا تھا. حضور کی تسلی کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہی، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو ان رسولوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے. وَأُوذُوا، اور جو انہیں ستایا گیا. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ انہیں پہنچ گئی ہماری مدد. تو آپ بھی صبر کیجئے، ہماری مدد آپ کے بھی شامل حال ہوگی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں. ظالموں کی پکڑ پہلے بھی ہوئی، اب بھی ہوگی. پیغمبروں کی مدد پہلے بھی کی گئی اللہ کی طرف سے، اب بھی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور رسولوں کے حالات قرآن پاک میں آئے. بالخصوص سورۃ الاعراف جو کہ اگلی سورت ہے، اس میں بھی رسولوں کے حالات تفصیل سے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک بڑا اہم انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت کا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والے مطالبات کرتے تھے کوئی معجزہ دکھا دیجئے، ایسا کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطبت فرماتے ہوئے ان مشرکین کے تقاضوں کو رد کر رہا ہے، ان کی فرمائشوں کو اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے، اور حضور پر بڑا پریشر دن کفار کی طرف سے. تو خطاب حضور سے سنایا جا رہا ہے ان فرمائشی معجزات کا تقاضا کرنے والے مشرکین کو. فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کا اعراض کرنا، حق سے فرار اختیار کرنا اگر آپ پر یہ گراں گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ممکن ہو تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالیے. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع ہی کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ نادانی کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا. حضور علیہ السلام سے خطاب اور سنایا ان کو جا رہا ہے. ہاں آپ جائیے نبی، تلاش کر لیجئے کوئی سرنگ،
کوئی آسمان میں سیڑھی لگا لیں، کوئی نشانی لے، نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے تو سب کو ویسے ہی ہدایت دے دے، لیکن نہیں، یہ دنیا امتحان کے طور پر اللہ نے پیدا کی، جو چاہے قبول کرے حق کو، جو چاہے رد کرے، اور نشانی اللہ کے حکم سے آئے گی، پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی، موعظہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے ان مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے یہ مطالبات نہ کرو، قرآن پاک آ گیا، حق آ گیا، اللہ کی نشانی آ گئی، اللہ کا قرآن تمہارے سامنے، اس کو مانو اور ہمارے پیغمبر پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک مانتے تو وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، مراد توجہ سے، ہدایت کی طلب سے سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور رہے مردہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، مراد زندگی دے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جن میں طلب ہے وہ توجہ سے سنتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، لیکن جن کے دل مردہ ہو چکے، ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، کیوں؟ ضد اور ہٹ دھرمی تعصب کی وجہ سے، تو یہ تو دل مردہ ہے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہاں قیامت برپا ہوگی، سب کو اللہ کھڑا کرے گا، پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل فرمائے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ چاہے تو کوئی بھی نشانی نازل کر دے، مگر تمہاری فرمائش پر آئے، تم نہ مانو، پھر جو عذاب آئے گا تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جیسے کہ مائدہ کا ذکر، وہ خوان کے نازل ہونے کا تذکرہ سورۃ المائدہ کے آخر میں آ چکا ہے۔ باقی رہی نشانیاں، اس کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، ذرا غور تو کرو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر ان میں بھی تمہاری طرح کی جماعتیں موجود ہیں۔ یہ بڑی اہم بات بیان کی گئی، ان بقیہ جانداروں میں بھی، پرندوں میں بھی تمہاری طرح کی جماعتیں، ڈسپلن بھی ہوتا ہے، ایک ساتھ رہنا، ایک ساتھ ٹریول کرنا، ایک ساتھ پرندوں کا اڑنا، اور اس میں بڑی مثالیں موجود ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ قسم کے فیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مٹن برڈ ایک مشہور پرندہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے اس کا 6 مہینے کا آنے جانے کا فلائٹ ٹائم ہوتا ہے، اور جب وہ پرندے جاتے اور آتے ہیں تو پورا 8 کا ڈیجٹ بنتا ہے، ان کا جو اڑنے کا جو راستہ ہے وہ 8 کا ڈیجٹ ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا اور واپس آنا۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ فرما رہے تلاش کرو، ان جانداروں میں، ان پرندوں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی، یعنی ہدایت کے حصول کے لیے جتنی باتیں ضروری، سب باتیں اللہ نے اپنے کلام میں عطا فرما دیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اللہ جس کو چاہے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ گمراہی کی شکل سے ہمیں محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر استقامت اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ یہ تمہارے دل کی پکار ہے۔ جب ان کی کشتیاں سمندر میں پھنس جاتی تھیں تو لات، منات، عزا، دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے۔ اللہ کی توحید کا درس انسانی فطرت میں موجود ہے۔ یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہے جو ان مشرکین کے سامنے رکھا گیا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو بتاؤ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ آگے جواب بھی آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر جس دکھ یا تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور کر دیتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے ہو۔ جھوٹے معبود تمہیں یاد نہیں رکھتے، گوٹ پھنستی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ مشرکوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر کئی مرتبہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ مشکل آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے نا، اللہ اپنے زبان میں رکھے۔ ہارڈ ٹائمز آتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ ہوائی جہاز اگر فضاؤں میں 36,000 فٹ کی بلندی پر ہو اور اگر وہ جھٹکے آنے لگے تو اللہ یاد آتا ہے نا، تب بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، کوئی شک نہیں۔ اور جب اللہ بچا لے تب بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، عام حالات میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔